کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں۔ نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب۔ ہم نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے حضرت مولانا قاری جابر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد تجوید و قراءات جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ الکوہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے بزم کا آغاز فرمائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. علماء عظام اسٹیج پر رونق افروز مہمانان عظام، صدر اجلاس حضرت مفتی ابوالکلام صاحب، ناظم جامعہ ابو طلحہ اور مسابقے میں شریک مساہمین حضرات اور ہمارے مسابقہ کے حکم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 2 دنوں سے جامعہ اشاعت علوم اکل کوہ کے زیر اہتمام 10واں آل ایم پی و چھتیس گڑھ مسابقۃ القرآن الکریم فی الحفظ والتفسیر والحدیث کا سلسلہ بحسن و خوبی جاری ہو کر آج قبیل العصر بحسن و عافیت اپنے اختتام کو پہنچا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور اب رنگ نشاد بزم دو عالم پہ چھا گیا. جس لمحے کا انتظار تھا وہ لمحہ بھی آ گیا. آپ مساہمین طلبہ رزلٹ اور نتائج کا انتظار کر رہے تھے اور خاص طور سے ناظم جامعہ، مدیر تنفیذی و تعلیمی اور آپ کے رفقا کی آمد کے شدت سے منتظر تھے. اور جب آپ آ گئے تو آپ نے اپنے قول و عمل سے ثابت کیا کہ منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جاں بھی ہے. آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے، ارمان بھی ہے. سامعین اعظام، مختصر چونکہ ہمارے پاس پروگرامز بہت سارے ہیں، یہ امر واقعی ہے کہ قرآن کریم اللہ کی ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس جہاں میں اس ارض و سما کے مابین جتنی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق قرآن مقدس کی نعمت کی
ہمسری ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ اور لسان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ نے اپنے اس فرمان مبارک سے رہتی انسانیت اور خصوصاً قرآن مقدس سے وابستہ طبقے کو یہ بتلا دیا کہ اس دھرتی پر اور اس زمین پر اگر سب سے بہتر مشغلہ ہے تو وہ قرآن پاک کی تعلیم و تعلم ہے۔ الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد اس قرآن مقدس کی خدمت اور حفاظت کی ذمہ داری اور صحرا اللہ نے اس امت کے علماء کو عطا فرمایا، اور جن علماء کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اور اسی طفیل ہم اہل مدارس، مکاتب قرآنیہ، جامعات اسلامیہ، معاہد عربیہ قرآن کریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت اور حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہر مدرسہ اور مکتب اپنے اپنے تعین اور اپنے اپنے انداز میں قرآن و حدیث کی خدمت میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ازہر مہاراشٹر ہی نہیں بلکہ ازہر ہند بھی کہا جائے کہ جامعہ اشاعت العلوم عکل کوا کو اللہ پاک نے اس کی یوم تاسیس سے ہی 1981 سے ہی حضرت خادم القرآن رئیس الجامعہ کو اللہ پاک نے قرآن مقدس کی خدمت کی وہ فکر اور وہ سعی عطا فرمایا کہ آپ نے ابتدائے جامعہ ہی سے قرآن مقدس کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کے اس زائد سے عرصے میں ہزاروں حفاظ اور ہزاروں علماء اور قراء آپ کے ذریعے سے اللہ نے امت کو عطا فرمایا۔ آپ کی خدمت قرآنیہ میں مسابقۃ القرآن الکریم ایک بہت عظیم خدمت ہے، جس کا الہام اور جس کا داعیہ اللہ پاک نے آپ کو محبت وحی مکۃ المکرمہ میں عطا فرمایا، اور پھر شدہ ہندوستان کے چپے چپے میں آپ کا یہ تجدیدی کارنامہ اور آپ کی یہ تحریک مسابقہ پھیل گئی، اور اللہ نے آپ حضرات کے ذریعے ان مسابقات قرآنیہ جامعیہ کو بڑی مقبولیت عطا فرما دیا، جس کا آج آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ 1994 سے شروع ہو کر آج یہ 2023 10واں کل ہند اور آل ریاستی مسابقات کا سلسلہ جاری ہے۔ جامعہ عکل کوا حضرت ناظم جامعہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب کے ماموں محترم حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے مسابقات قرآنیہ کی اس تحریک کو فرش سے عرش تک پہنچانے میں اپنا تن من دھن لگا دیا، اور وہ اس خدمت قرآنی کے کرتے کرتے اس دار فانی سے دار باقی کی طرف روا دوا ہوئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا کال اور کورونا وبا کے بعد جہاں دنیا کے دیگر شعبہ جات میں ذرا سی سستی آئی اور وہ تمام شعبہ جات متاثر ہوئے، وہیں پر ہمارے مدارس اور مکاتب پر بھی اثر ہوا، جس کا اظہار حضرت ناظم جامعہ مدیر تنفیذی بار بار کرتے رہے ہمارے مابین۔ اور آپ نے کورونا وبا کے بعد اور کورونا مرض کے بعد عصری دینی اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کی بیداری کا ایسا بیڑا اپنے سر لیا، اور آپ ایسے اس کے لیے مجنونہ کیفیات کے ساتھ آپ گھومتے رہتے ہیں اور سفر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ بہرحال اسی مسابقۃ القرآن الکریم کی تحریک اور تجدیدی کارنامے کی آپ کو اس وقت روح اور نشاط ثانیہ کرنے والے اور اس تحریک وسطانوی کے سنگ میل اگر کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ یہ 10واں کل ہند اور ریاستی مسابقہ آپ نے نشاط ثانیہ کے طور پر اس میں ایسی ترمیمات اور تجدیدات اور تحسینات پیدا کی کہ سابقہ مسابقات سے یہ بہت ہی بہتر اور نقش ثانی بہتر از نقش اول کا مصداق ہوا۔ بہترین مذکرات تیار کیے گئے، حکم حضرات جو آپ نے ابھی دیکھا کتنے انصاف سے انہوں نے فرائض حکم انجام دیے، ان کی ٹریننگ کا آپ نے ایسا نظام قائم کیا کہ جب تک یہ نمبرات دینے میں اور انصاف کرنے میں جب تک پوری طرح ماہر نہیں ہوئے، ان کا کسی بھی ریاستی مسابقے کے لیے انتخاب نہیں ہوا۔ اور الحمدللہ انہوں نے کتنے انصاف کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے فرائض حکم انجام دیا، یہ آپ نے دیکھا۔ مسابقہ یہ ہمارا آج کا
जामिया अबू तलहा सराय सिकंदरी में आल रियासती आल MP व छत्तीसगढ़ 10वां आल MP व छत्तीसगढ़ मुसाबका मुनक़िद हुआ और बहुत ही आफियत के साथ मुकम्मल हुआ। मुसाबक़े की तहरीक और उसके मकासिद और उसके तमाम हक़ाइक़ इंशाअल्लाह हज़रत बहुत तफसील से बयान करेंगे। हज़रत नाज़िम मदरसा मुफ्ती अबुल कलाम और उनके असातिज़ा बहुत मुबारकबाद हैं, जिन्होंने अज़ अव्वल ताख़िर हज़रत नाज़िम जामिया और हज़रत ख़ादिमुल क़ुरआन की इस सदा को, इस तहरीक मुसाबक़ा की दावत को ऐसा दिल से कबूल किया और इस मुसाबक़े को कामयाब बनाने में आपने अपना ऐसा किरदार अदा किया कि नहीं महसूस हो रहा था कि ये पहली मर्तबा यहाँ मुसाबक़ा हो रहा है। हज़रत के मंशे को आपने समझा और बहुत कामयाबी से आपने इस मुसाबक़े को हमकिनान करने में अपना ताउन पेश किया। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब आइंदा जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आइए जामिया अबू तलहा के खुतबे इस्तक़बालिया के लिए मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब कासमी को बिला ताख़ीर मैं बहैसियत नाज़िम इजलास मदऊ करता हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और खुतबे इस्तक़बालिया पेश करें। ऊतिया जवामिअल कलिम व मकारिम शियम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिनश्रि उलूमिल इस्लामी फ़िल अरबि वल अजम। हज़रात गिरामी क़द्र, असातिज़ाए किराम, असातीन इल्म व फ़न, मेहमानान इज़ाम, आज की इस मुबारक व मसऊद महफ़िल में जामिया की तारीख़ में पहली बार दो सूबों मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के मदारिस के तलबा के माबेन मुसाबक़ा कुरान व हदीस के ज़र्री मौके पर आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी पर खुलूस दिल और समीम क़ल्ब से खैर मक़दम करते हुए कलिमात तरहीब पेश करते हैं और आपके बेहद ममनून व मशकूर हैं कि आप अपनी गुनागू मसरूफ़ियतों और अज़ीम ज़िम्मेदारियों में से वक्त निकाल कर कुरान व हदीस की निस्बत पर मुनाक़िद होने वाली इस बाबरकत मजलिस में शरीक हुए। खुसूसन अदीब कामिल हर दिल अज़ीज़ मौलाना हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुदीर तनफीज़ी व शेख सानी जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ व एडिटर माहनामा शहराए इल्म। जामिया अबू तलहा मोहतरम सामीन किराम, जामिया अबू तलहा जिस जगह वाक़ है वो इंतहाई हंगामा खेज़ है और रेलवे स्टेशन के सामने राहगुज़र और मुसाफिरीन के लिए तामीर शुदा सराय के एक कोने में वाक़ है और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द का माहौल किस कदर पुरख़तर होता है वो किसी से मख्फी नहीं है। रेलवे स्टेशन का मंसूबा बनते ही सिकंदर जहां बेगम ने इसकी तामीर से कब्ल सराय सिकंदरी की तामीर का हुक्म जारी फरमाया। रियासत भोपाल हिंदुस्तान की मुस्लिम रियासतों में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसका रकबा मुख्तलिफ़ अदवार में घटता बढ़ता रहा। इस वक्त रायसेन, सीहोर इसी रियासत के दो ज़िले हैं। सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने 1720 में भोपाल की दागबेल डाली और इस्लाम नगर को पाया तख्त बनाया। 1140 हिजरी में भोपाल जो खुशनुमा तालाबों और पहाड़ियों में घिरा हुआ खूबसूरत खित्ता था, वहाँ किला फतेहगढ़ बनाकर तख्त नशी हुए। फिर यहाँ नवाबों के साथ साथ बेगमात का भी दौर रहा, हत्ता कि बेगमात अपने अक़ीदे की दुरुस्तगी, हक़ परस्ती, इल्म दोस्ती और हुस्न इंतज़ाम की वजह से नवाबों से भी फ़ाइक़ और गालिब हो गईं और फिर ये रियासत भोपाल रियासत बेगमात से मशहूर हो गई। चुनांचे गोहर कुदसिया जहाँ बेगम 1235 ता 1253 वाली ये रियासत रहीं और जामे मस्जिद भोपाल तामीर करवाई। फिर आपकी साहबजादी सिकंदर जहाँ बेगम ने 1271 ता 1285 ज़िमाम हुकूमत संभाली और मोती मस्जिद तामीर करवाई। आप ही के दौरे हुकूमत में रेलवे स्टेशन भोपाल का मंसूबा बना और राहगुज़र और मुसाफिरीन के लिए वसी आरीज़ एक सराय तामीर करवाई, जिसके हुजरे मुख्तलिफ़ नक्श व निगार और फ़नकारी का शाहकार हैं। सिकंदर जहाँ बेगम साबिक़ा व लाहिक़ा तमाम बेगमात में बहुत मुमताज़ थीं
اور یہ پہلی ہندوستانی خاتون تھی جن کو اسٹار آف انڈیا کا معزز تمغہ اور نائب گرینڈ کمانڈر کا خطاب ملا۔ بالآخر 1868 میں راہ گزر عالم جاویدہ ہوئیں اور اپنے باغ فرح افزا میں سپرد خاک ہوئیں۔ پھر شاہجہاں بیگم کا زمانہ آیا، انہوں نے تاج محل بھوپال، پری بازار، 12 محل، عیدگاہ اور سب میں ممتاز ترین اپنے رقبے کے اعتبار سے جامع مسجد دہلی سے وسیع اور اندرونی و بیرونی تعمیر کے لحاظ سے سب سے بڑی مسجد تاج المساجد کے نام سے تعمیر کروائی۔ پھر نواب سلطان جہاں بیگم 1901 میں باقاعدہ والیہ ریاست ہوئیں۔ پھر نواب حمید اللہ خان کا زمانہ آیا جو ریاست بھوپال کے آخری نواب تھے۔ الحمدللہ آج بھی بھوپال میں دارالفتہ دارالقضاء کا نظام جاری و ساری ہے جو شاید پورے ملک میں اس شکل میں کہیں اور مشکل ہے۔ یہ بھوپال کی وہ داستان حکومت ہے جو ابدان و اجسام سے متعلق تھی، اور ایک وہ داستان ہے جس کا تعلق قلوب و صدور سے ہے، اور وہ علمی اور علم دوستی سے تعلق رکھتی ہے، جس کے صفحات کو میں وا کرنے سے قبل ہی لپیٹ رہا ہوں کیونکہ وقت کی قلت اور واضح بلیغ کی سماعت پیش نظر ہے۔ معزز علماء کرام، اس وقت میں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی کو ہرگز نہیں بھول سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اس سے قبل دارالعلوم عباس نگر بھوپال میں جب یہ مسابقہ ہوا تھا تو بہت قریب سے دیکھنے اور استفادہ کرنے اور گفت و شنید کا موقع ملا۔ حالانکہ آج سے 12 سال قبل جب یہ قاری حروف جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ گجرات میں زیر تعلیم تھا اور آل گجرات اور پھر آل انڈیا مسابقہ قرآن کریم فی الحفظ والتفسیر والحدیث والتجوید والاذان میں شرکت کا موقع ملا تو جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکل کو جانا ہوا، اور وہاں بھی حضرت مفتی عبداللہ صاحب پٹیل رحمۃ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ کی نسبت سے حضرت سے ملنا جلنا ہوا، اور جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ میں بھی کئی مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ بہرحال اب وہ عالم فانی سے عالم جاویدانی کی جانب رخت سفر باندھ چکے ہیں رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ میں حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی پر بہت کچھ لکھنے والا تھا اور بہت کچھ لکھنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کو معلوم بھی ہیں، کیونکہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں بہت زمانے سے حضرت کے مضامین آتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال سے حضرت کے مضامین ماہنامہ دارالعلوم میں آ رہے ہیں، کیونکہ 1429، 1430، 31، 32 کے کچھ مضامین ہیں جو مطالعے کے دوران سامنے سے گزرے تھے۔ اب پھر میں اپنی جانب سے بانی جامعہ، اراکین جامعہ، اساتذہ و طلباء جامعہ اور مسابقہ کمیٹی اور تمام خدام و متعلقین جامعہ کی طرف سے ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی آمد بابرکت پر اہلا و سہلا و مرحبا کی صدائے محبت و الفت بلند کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، آپ کا بھائی محمد طاہر قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اتنی کم عمری میں اتنی سنجیدگی اور اتنی دور اندیشی اور خیر اندیشی شاید باید دیکھی جا سکے۔ الحمدللہ یہ جامعہ ابو طلحہ کی طرف سے خطبہ استقبالیہ تھا۔ تمہاری داستہ اوراق مختصر میں نہیں، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، اور یہ وہ در ہے جہاں طائران بے پر کو بھی بلندیوں میں اڑنا سکھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ رونق اسٹیج علماء اور دیگر مہمانان عظام، میری مراد مشارے اور جامعہ پروجیکٹ کے نگران شیخ یحییٰ الاشاعتی اور حضرت کے رفیق کار اور معتمد حضرت مولانا جاوید صاحب اشاعتی، نگران مکاتب اور شاخائے جامعہ، اور حضرت کے بڑے قریبی دوست جناب احمد تنبی صورتی صاحب، بڑے ہی کامیاب تاجر، اور یقیناً ان کا یہ وصف اگر بیان کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آپ بہت علماء نواز شخصیت ہے۔ اللہ آپ کے ان تمام کے آنے کو قبول فرمائے۔ آئیے اسی طرح حضرت شیخ سلمان رحیمی جو جامعہ پروجیکٹ آفس کے اہم اور بنیاد ہے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اب اس جامعہ ابو طلحہ کی طرف سے کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے جامعہ ابو طلحہ کے استاد محترم اور بڑے مخلص
اور مخیر مولانا سیف علی صاحب قاسمی کو مدعو کرتے ہیں کہ آپ آئے اور کلمات تشکر پیش کریں۔ حضرت مولانا سیف صاحب اس مسابقے کے کنوینر اور بڑے اہم اور ذمہ دار، اور یقیناً انہوں نے اپنا فرض منصبی 100% سے زیادہ ادا کیا ہے۔ حضرت صدر محترم، علماء اعظام، قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام و سرپرستان اور جملہ مساہمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، پھر اس کو معلم یعلم کی تعلیم سے آراستہ کیا، اور درود و سلام ہو اس محبوب رب ذوالجلال پر جس کو رحمان و رحیم نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعین کرام، میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت اپنی اور تمام خدام جامعہ ابو طلحہ کی جانب سے اس مسابقۃ القرآن الکریم میں فی الحدیث والتفسیر کے روح رواں نمونہ اسلاف خادم قرآن و سنت معمار مساجد و مدارس حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم العالیہ، رئیس جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم عقل کوہ و رکن شورا دارالعلوم دیوبند کا ممنون و مشکور ہوں کہ جن کی سرپرستی اور نگرانی میں تقریباً 30 سال سے اب تک کل 9 کل ہند مسابقات منعقد ہو چکے ہیں، اور یہ کل مدھیہ پردیش و چھتیس گڑھ کا ریاستی مسابقہ بھی 10ویں کل ہند مسابقے کی ہی ایک کڑی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کا سائے شفقت ہم پر تادیر قائم و دائم رکھے، نیز آپ کو جلد شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ ثانیاً، ہم اپنے مہمان خصوصی ناظم مسابقہ مدیر و معتمد جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم عقل کوہ حضرت مولانا حذیفہ غلام محمد صاحب استانوی مدت ذلہ العالی کے شکر گزار ہیں کہ جن کی توجہات و ہدایات کے باعث یہ 10واں مسابقہ منعقد ہوا۔ نیز حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب خانپوری ناظم دارالعلوم سیندھوا کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مسابقے سے ایک روز قبل آ کر جامعہ کا مکمل تعاون فرمایا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازا۔ نیز قاری عبداللہ صاحب سارودی اور امیر وفد جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم عقل کوہ اور ان کی پوری جماعت کہ جنہوں نے انتہائی مشفقانہ والہانہ انداز میں حکم حضرات کی حیثیت سے مسابقے کی اہم ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا۔ محترم سامعین، ہم اس موقع پر ایک بہت بڑا خلا محسوس کر رہے ہیں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرقدہ، سابق ناظم مسابقہ کل ہند کا، کہ جنہوں نے اس مسابقات کے لیے بے لوث ہو کر ہندوستان کے چپے چپے کو رات دن ایک کر کے چھان مارا تھا اور تحریک مسابقات میں ایک نئی روح پھونک دی تھی، جن کی برکت سے آج ان مسابقات کی انجام دہی ہمارے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کو اس کا بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے اور ان کی اس خدمت جلیلہ کو رفع درجات کا سبب بنائے، آمین۔ ساتھ ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں اس جامعہ ابو طلحہ کے روح رواں حضرت اقدس مفتی محمد ابوالکلام صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مفتی ریاست بھوپال و صدر شعبہ تحفظ ختم نبوت صوبہ مدھیہ پردیش شاخ دارالعلوم دیوبند و محتمم جامعہ ابو طلحہ کا، کہ جس دن سے اطلاع ملی کہ امسال کل مدھیہ پردیش و چھتیس گڑھ مسابقہ اس ادارے میں جہاں آپ حضرات تشریف فرما ہیں منعقد ہونے جا رہا ہے، تبھی سے حضرت مفتی صاحب نے اپنی گوناگوں مصروفیات و مشغولیات کے باوجود مسابقے کے انعقاد و کامیابی کے لیے ایک مکمل معاملت فرمائی، اور بہت سے وہ کام کہ جن کے کرنے میں ہم شمع عار محسوس کرتے ہیں بلا تکلف بذات خود انہوں نے انجام دیے۔ نیز آپ کی دارالقضا بھوپال کی مختلف قسم کی ذمہ داریاں، شاہی جامع مسجد بھوپال کی خطابت و امامت اور مفتی شہر ہونے کی بنا پر مرجع خلائق کا ازدحام اور اس ادارے کی ذمہ داریوں کو اعلیٰ طریقے سے نبھاتے ہوئے ریاستی مسابقے کی ذمہ داری قبول کرنا اور اسباب و وسائل کا محدود ہونا، یہ صرف و صرف خالق کائنات کے فضل، اکابرین کی دعائیں مستجاب اور بذات خود مفتی صاحب کے توکل علی اللہ کا مظہر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہایت محدود وسائل کے باوجود بتوکل علی اللہ آپ حضرات ہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ الحمدللہ جامعہ ابو طلحہ کو اتنی بڑی ذمہ داری دے دی گئی اور تنگی دامانی و وسعت امکانی اور بتوجہ رحمت رحمانی سے یہ مسابقۃ القرآن الکریم کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ نیز میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جامعہ کے تمام اساتذہ کرام و کارکنان کا کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے مسابقے کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ سما خراشی کی معافی چاہتے ہوئے آخر میں تمام مشائخ اعظام
علماء کرام، مساہمین مسابقہ و سرپرستان اور جملہ حاضرین جلسہ کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے شرکت فرمائی اور ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا۔ نیز آپ کی مہمان نوازی اور خاطر تواضع میں جو کمی کوتاہی ہو اس کے لیے میں اپنی طرف سے اور جامعہ کی طرف سے معذرت خواہ ہوں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ بقیہ تمام ریاستی مسابقات و کل ہند مسابقے کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور آپ کے احاطۂ جامعہ میں قدوم میمون کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں نے اس مسابقے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، خصوصاً حضرت مفتی ابوالکلام صاحب نے گزشتہ کل افتتاحی کلمات میں فرمایا تھا کہ ہمارے یہاں بھوپال شہر میں خصوصاً قرآن پڑھنے پڑھانے والے تو قدیم زمانے سے ہے اور تھے، لیکن قرآن کریم کو اس کی صحیح صحت اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا جو سلسلہ شروع کیا اور اس سے متعارف کرایا، جامعہ عقل کوہ کے مسابقات کا اس میں کلیدی رول ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اسٹیج پر اور بھی مہمان اعظام ہیں، ایک خاموش بڑے یہاں پر فکر مند نظر آئے اور حضرت کے ایما پر آپ نے اس مسابقے کی کامیابی کے لیے حضرت مفتی صاحب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ پورا تعاون فرمایا۔ یہاں اسٹیج پر حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام لینا میرے منہ سے مجھے اچھا نامناسب لگے گا، آپ کے فرزند بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ بہرحال اب ایک جزیہ ہے تعارف جامعہ۔ تعارف جامعہ کے بعد پھر حضرت مفتی صاحب کا خطاب ہوگا اور پھر حضرت مدیر تنفیذی جامعہ اشاعت علوم عقل کوہ کا بھی خطاب ہوگا۔ یہ اہم خطابات ہوں گے، اس لیے ہم سنجیدگی اور متانت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آئیے تعارف جامعہ پیش کرنے کے لیے مولانا صفوان صاحب قاسمی۔ مہمانان خصوصی، علماء کرام، مساہمین کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے حضرات اس جلسے میں، اس محفل میں جو شہر کے رہنے والے ہیں یا اس جامعہ میں، جامعہ ابو طلحہ میں بار بار حاضر ہونے والے ہیں، وہ تعارف جامعہ سے واقف ہیں۔ خاص طور سے ہمارے جو یہ مہمانان کرام باہر سے تشریف لائے ہیں، ان کے سامنے بس مختصر سا تعارف پیش کرنا ہے۔ جامعہ ابو طلحہ حضرت مفتی صاحب کی فکر پر سن 2012 میں ستمبر کے مہینے میں 5 تاریخ کو 5 ستمبر 2012 18 شوال المکرم 1433 ہجری بروز بدھ مفتی صاحب کے گھر پہ شروع ہوا، جس میں ایک استاد کی حیثیت سے مفتی صاحب نے مجھے بلایا، مجھے رکھا، اور 5 طلبہ تھے۔ طلبہ کی تعداد ہی سال کے دوران گھٹتی بڑھتی رہی اور جب 5 سال پورے ہوئے آخر میں جا کے تو 3 طلبہ فارغ ہوئے سن 2017 میں، جو پہلا بیچ فارغ ہوا ہے جامعہ کا۔ تقریباً 4 سال تک تو حضرت مفتی صاحب کے گھر پہ ادارہ چلتا رہا۔ ہر سال طلبہ کی تعداد بڑھ رہی تھی، درجہ بڑھ رہا تھا، اساتذہ اکرام کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ مفتی صاحب کے گھر میں ظاہر ہے کہ وہ رہائش کے لیے مکان ہے، گھر ہے، اوپر نیچے دونوں منزلوں میں کلاسیں لگنے کے باوجود جو ہے جگہ تنگ ہونے لگی، تو مفتی صاحب کی فکر اور اساتذہ اکرام کی فکر پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے شاہی اوقاف کو اس طرح متوجہ کیا اور انہوں نے سرائے سکندری، یہ جو بہت بڑی سرائے ہے، بہت لمبی چوڑی ہے، اس کی چھت کا یہ شمال مشرقی حصہ، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یہ سکندر جہاں بیگم کے ایصال ثواب کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے مدرسے کے نام پر وقف کر دیا ہے، مدرسے کو دے دیا ہے کہ تاکہ بیگم سکندر جہاں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے، یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی رہے۔
سن 2017 کے اندر جب مدرسہ یہاں منتقل ہوا مفتی صاحب کے گھر سے، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بہت بڑے بزرگ جو ہمارے بھوپال میں لوگ ان سے واقف ہیں، جانتے ہیں، بلکہ بھوپال کے باہر بھی سب جانتے ہوں گے، حضرت شاہ ننھے میاں صاحب، شاہ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے جو خود بھی بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، اردو، عربی، فارسی کے ادیب بڑے، اور عربی میں ان کی نعتیں اور نظمیں بھی انہوں نے لکھی۔ حضرت مولانا قاری حافظ پیر سعید میاں صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں یہاں مدرسہ جو منتقل ہوا، اس کا افتتاح ہوا، افتتاحی پروگرام ہوا، اور یہاں پھر مدرسہ جو ہے منتقل ہو گیا۔ یہ شیڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت یہاں دوسری منزل پہ، یہ اس وقت پہلی منزل پہ شیڈ ڈالا گیا تھا۔ شاہی اوقاف کی طرف سے صرف یہ چھت تھی، بس کچھ بھی نہیں تھا، چھت ہی تھی، اور چھت بھی وہ اتنی پرانی تھی کہ گارڈن بن گئی تھی، وہ پوری چھت گارڈن بن گئی تھی، بیچ میں پارک کی طرح گھاس اگ گئی تھی۔ بہرحال یہ کہ اہل خیر حضرات کی توجہ سے فوراً یہ کام شروع ہوا اور تعلیم جاری رہی۔ عام طور سے آپ نے مدرسے دیکھے ہوں گے کہ پہلے عمارت تیار ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر بچوں کی تشکیل کی جاتی ہے اور پھر پڑھائی شروع ہوتی ہے، لیکن یہاں پڑھائی شروع ہو چکی پہلے، اور تعمیری کام دھیرے دھیرے چلتا رہا اور مکمل یہ شیڈ تیار ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کہ اس کے 2-1 سال بعد ہی رمضان کے مہینے میں وہ شیڈ ہٹ کے اوپر آ گیا، بلکہ ایک 1400 اسکوائر فٹ کا حصہ جو لائبریری بنی ہوئی ہے جو ابھی اس وقت لائبریری ہے جہاں آپ کا قیام بھی رہا، وہاں رمضان المبارک کے مہینے میں چھت ڈالی گئی پہلے، اور شیڈ آگے کی طرف تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھت بھی مکمل کروا دی اور شیڈ جو ہے یہ اوپر آ گیا۔ یہ تو مختصر عمارت کا تعارف ہوا، اور مدرسہ تو طلباء اعزاء اور اساتذہ کرام ان دونوں کے سنگم اور اجتماعی محنت و کارروائیوں کا نام ہے۔ اصل عمارتوں سے مدرسے نہیں بنتے، بلکہ مدرسے تو انار کے درخت کے نیچے بھی بن جاتے ہیں، لیکن پڑھانے والے ہوں، تعلیم کا سلسلہ جاری ہو، عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں ہے۔ اس کی فکر ہمارے حضرت مفتی صاحب نے کی کہ اساتذہ اکرام کا انتخاب کرنے میں صالحیت اور صلاحیت دونوں ہی چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا۔ ہماری یہ خوش قسمتی رہی ہمارے ادارے کی کہ الحمدللہ ہمارے ادارے کو مخلص اساتذہ اکرام میسر آئے، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ صلاحیت و صالحیت اس پر بھی خاص توجہ دی گئی، اور ایک کوشش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے کہ جو طلبہ نظام یہاں سے پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں، جو فضلاء نکل رہے ہیں، ان کے اندر بھی وہ صفات پیدا ہوں، جن صفات کو بروئے کار لانے کے لیے مدارس کا قیام عمل میں آتا ہے، کہ للہیت پیدا ہو، اخلاص پیدا ہو، انانیت، شہرت اور واہوائی اور ناموری اور حب جاہ، یہ سب چاہتے نہ ہوں، یہ سب چاہتے دل سے نکل جائیں۔ یہ جو مقاصد ہیں مدارس کے قیام کے، اللہ کرے کہ ان مقاصد میں ہمارا یہ مدرسہ، یہ جامعہ بھی کامیاب ہو جائے۔ آپ تمام حضرات کی دعائیں ساتھ رہیں گی۔ اور دوسرے خاص طور سے جو بنیادی علم کی ضرورت ہے، جو ٹھوس علم کی ضرورت ہے، تاکہ امت میں پھیلے ہوئے جو ارتدادی فتنے اس وقت سر اٹھا رہے ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے اور ان کے سد باب کے لیے جن افراد کی ضرورت ہے باصلاحیت، ایسے افراد مدرسے سے پیدا ہوں۔ کوشش ہے ہماری، ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ آپ کی دعائیں بھی ساتھ رہیں گی، ہمارے اساتذہ محنت بھی کر رہے ہیں، اور اب تک کا جو نتیجہ ہے وہ بس تحدیث بالنعمہ کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جتنے فضلاء بھی الحمدللہ فارغ ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ فضلاء ہیں جنہوں نے شروعات یہیں سے کی، اسی مدرسے سے ان کی ابتدا ہوئی دینی تعلیم کی، اور
اس مدرسے کے بعد بھی پھر وہ کہیں نہیں گئے، یہیں سے دورہ کیا، بعض نے افتاء بھی کیا ہے، افتاء بھی کیا الحمدللہ۔ وہ سب دین کی خدمت میں کسی نہ کسی درجے میں لگے ہوئے ہیں، مکاتب اپنے چلا رہے ہیں یا کسی دوسرے کے مکتب میں استاد ہیں، امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر و درس کے حلقے شہر کی مسجدوں میں ان کے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح مجلس تحفظ ختم نبوت میں شہر میں پھیلے ہوئے ارتدادی فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے بہت سارے وہ کام، رفاہی کام، اور اسی طرح ملت کے فوائد کے لیے، ملت کے ترقی اور ارتقاء کے لیے جو کاموں کی ضرورت ہے ان میں اپنے اپنے اسباب کی وسعت کے بقدر حصہ لے رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محنتوں کو، کوششوں کو کامیاب کرے، اور جن مقاصد کے لیے جو میں نے شروع میں کہا کہ للہیت پیدا ہو جائے، اخلاص آ جائے، اپنی انا ختم ہو جائے، اپنی شہرت اور اپنی ناموری کی محبت، حب جاہ کا مرض نکل جائے، اللہ کرے کہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے یہ مدرسہ قائم ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ دعا کرتے رہیں، اور اخیر میں بھی اپنی طرف سے بھی، چونکہ میں یہاں کا خادم ہوں، ناظم تعلیمات مفتی صاحب نے مجھے مقرر کر رکھا ہے، تو میں اپنی طرف سے بھی اور پورے اراکین جامعہ کی طرف سے بھی آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری جو ہے حقیر سی دعوت پر لبیک کہا اور ذرہ نوازی کی، اس کے لیے بہت بہت آپ حضرات کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، خوشی ہوئی ہم سب جامعہ برادری کو سن کر۔ جامعہ عقل کوہ بھی اسی طرح 6 طلباء کے ساتھ اپنا آغاز کر کے آگے بڑھا، اور حضرت وستانوی کے خلوص و للہیت نے آپ کو مقبولیت عطا فرمائی۔ آئیے اس جامعہ ابو طلحہ کے بانی محتمم شہر بھوپال کی عظیم شخصیت، جن کے فیصلے اور جن کے فتاوی عدالتوں اور پولیس محکموں میں بھی تسلیم کیے جاتے ہیں، اور مدارس و مکاتب کی آپ دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو بڑا تواضع اور بڑی فکر اور بڑی دور اندیشی عطا فرمائی، اور آپ کی باتیں بڑی پیغام رساں ہوتی ہے۔ گویا کہ کہا جا سکتا ہے کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے ان اہل دل کے سینے میں۔ ہم حضرت سے ادباً درخواست کرتے ہیں کہ آپ مختصراً اپنے بنیادی کلیدی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مہمانان مکرم، طلباء عظام، علماء کرام، خاص طور پر ہمارے مہمان خصوصی جو اس ہندوستان میں، ہمارے ملک کے اندر جہاں 30 کروڑ لوگ اسلام کے ساتھ اپنی شناخت کے ساتھ رہتے ہیں، اس ملک کے لیے احسان کرنے والے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم کے صاحبزادے حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ پہلے آپ بچپن میں تشریف لائے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام قرآن کی خدمت کی برکت سے ملنا ہی چاہیے تھا۔ قرآن کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو سربلند فرماتا ہے، اور بہت سوں کو اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری کرنے کی بنا پر گرا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی خدمت واقعی عجیب و غریب چیز ہے۔
یہ جو مسابقۃ القرآن الکریم لکھا ہوا ہے، ایک صاحب نے کہا کہ پھر اس کے بعد فی الحفظ والتفسیر والحدیث کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ مسابقۃ القرآن الکریم لکھا ہوا ہے پہلے، پھر فی الحفظ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اصل عنوان تو یہی ہے بھائی، مسابقۃ القرآن الکریم اصل اس کا عنوان ہے، اور تفسیر اس کی تفسیر ہے، حدیث اس کی تشریح ہے، تو اصل تو قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم کی برکات واقعی ایسی ہیں کہ قرآن کریم کو جو شخص بھی، جب بھی، جس نے بھی قرآن کریم کی حفاظت کی، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بھائی مولانا غلام صاحب وستانوی، ان سے بڑے بڑے علماء اس ملک کے اندر موجود ہیں، بالکل بے تکلف بات ہے یہ کہ مولانا غلام صاحب وستانوی سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور جس طرح بھی جتنے طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں ان صفات کے اندر یقیناً مولانا سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس ملک کے اندر۔ لیکن مولانا نے جو خدمت انجام دی ہے، مولانا غلام صاحب وستانوی نے تجدیدی خدمت، میں نے جس وقت خطبہ استقبالیہ لکھا تھا، ایک مرتبہ مولانا غلام صاحب جب تشریف لائے تھے، اتفاق سے میں دونوں مرتبہ جب ترجمہ والی مسجد میں ہوا تو کنوینر میں ہی تھا، اس کا دونوں مرتبہ کنوینر میں ہی تھا، اور پھر تیسری مرتبہ جب مولانا عبدالحفیظ صاحب کے یہاں عارف نگر میں مسابقہ ہوا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں ناظم صاحب مولانا عبدالحفیظ صاحب، اس وقت بھی میں مولانا کا ساتھی ہوں کیونکہ اس لیے ساتھ ساتھ رہا۔ پھر چوتھا مسابقہ ہمارے یہاں ہوا تو یہ مولانا محفوظ صاحب، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے شاگرد ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کچھ پڑھا بھی ہے مجھ سے، تو الحمدللہ ان کے ساتھ بھی، اور ان کے جو والد صاحب تھے حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب کے وہ بھانجے ہوتے تھے مولانا شمس الدین صاحب آفریدی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، میرا ان کا ساتھ کیونکہ بہت زیادہ رہا۔ دین مبین جب نکلا کرتا تھا اور اب بھی نکلتا ہے، دین مبین کے وہ چیف ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اس وقت میں بھی مدیر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ چاروں مسابقے جو بھوپال میں ہوئے ہیں، الحمدللہ ان چاروں مسابقوں میں شریک رہا، اور شریک نہیں بلکہ الحمدللہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خدمت انجام دی۔ اور قرآن کریم سے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہمارے شہر کے اندر، کیونکہ مجھے قرآن کی خدمت کی جو تحریک ملی وہ اصلاً ہمارے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا یعقوب صاحب، سب سے پہلے جب جمعیت علماء ہند کا ایک اصلاح معاشرہ کا پروگرام شروع ہوا، تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، اس موقع پر مولانا یحییٰ صاحب نقشبندی جو پرتاپ گڑھ کے اندر، پرتاپ گڑھی اور ابھی بمبئی کے اندر رہتے ہیں، میرے وہ ساتھی ہیں، تو ہم لوگ ایک دورہ کرنے کے لیے اصلاح معاشرہ کا مفتی عبدالرزاق صاحب نے فرمایا کہ جاؤ تم ساتھ میں چلے جاؤ، تو ہم لوگ بس ویسے ہی کچھ اصلاح معاشرے کے لیے چلے گئے۔ تو وہاں سیندوا جب گئے تو یہ پہلا مدرسہ تھا مدھیہ پردیش کے اندر جو حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دامت برکاتوں کی شاخ تھی، پہلا مدرسہ تھا جو شاخ تھی، اور واقعی شاخ تھی۔ نورانی قاعدہ میں نے سنا، کبھی سنا نہیں تھا نورانی قاعدہ اس طرح، کبھی میں، کیونکہ ہم لوگوں نے تو وہ قاعدہ بغدادی اشرف القواعد الف ب ت سے جیم ہے خے وہ پڑھا ہے ہم لوگوں نے، ہمارے اس شہر کے اندر ہم لوگوں نے اسی طرح پڑھا ہے۔ الف با تا سا جو ہے کچھ نہیں تھا، بلکہ ایک مرتبہ یہاں کے ایک بہت بڑے حافظ جن کے سینکڑوں شاگرد ہیں، ہمارے مدرسے کی ایک شاخ کے اندر، ترجمہ والی مسجد کی ایک شاخ کے اندر ہم نے ایک استاد بھیجا، وہ اتفاق سے یو پی کے تھے، انہوں نے الف با تا سا پڑھانا شروع کر دیا۔ تو وہ جو ایک بہت بڑے حافظ تھے، پرانے حافظ رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ غلط پڑھاتے ہیں، الف با تا سا کیا ہوتا ہے؟ مجھے بلایا، مجھ سے کہا کہ صاحب یہ آپ نے استاد بھیجا ہے، یہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، الف ب ت سے ہوتا ہے، آپ نے الف با تا سا شروع کر دیا۔ مجھے سب شاگردوں کے سامنے بلایا انہوں نے، اور ان کے اپنے شاگرد بڑے بڑے شاگرد تھے، اور مجھ سے کہا کہ یہ الف ب ت سے صحیح ہے یا الف با تا سا صحیح ہے؟
میں نے کہا الف با تا ثا صحیح ہے. کہنے لگے آپ نے کیسے پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں نے الف بے تے سے پڑھا ہے. کہنے لگے پھر آپ نے غلط پڑھا؟ میں نے کہا جی میں نے غلط پڑھا، لیکن اب میں صحیح پڑھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے جب میں نے نورانی قاعدہ وہاں پر سنا، اس کے بعد میرا چھوٹا سا بچہ تھا محمد صالح، میں نے اتنی دور، یعنی اس وقت یہ سیندھوا جو ہے ہمارے لیے امریکہ تھا. ہاں اس زمانے میں امریکہ تھا، کہ اس زمانے میں سیندھوے کا مقصد یہ کہ سیندھوا کتنی دور ہے، وہاں پر چھوڑ دیا بچے کو. اور اس کے بعد بھوپال کے بہت سارے بچے الحمدللہ، ان میں ہمارے مولانا معاذ صاحب ہیں یا نہیں یہاں پر؟ ارے ہوں تو آ جاؤ بھائی آگے. مولانا معاذ صاحب آگے آ جائیے. مولانا معاذ صاحب ہیں، اس طرح کے بہت سارے جو وہاں سے پڑھ کر آئے. تو اس کے بعد الحمدللہ یہاں پر دھیرے دھیرے مزاج بدلا، اور اس کے بعد پھر نورانی قاعدہ، اور نورانی قاعدے کے بعد پھر قرآن پاک نادرہ اسی طرح پڑھنے کا مزاج بنا. تو پھر میری تحریک یہ ہوئی کہ الحمدللہ یہاں پر آل انڈیا محفل قرات قرآن کریم میں نے شروع کی، اور اس کے اندر مولانا عبد الرحیم صاحب کو بھی بلایا، اور ایک مرتبہ مولانا غلام صاحب کو بھی بلایا، اور مفتی عبداللہ صاحب ہاسوٹ کو بھی میں نے دعوت دی. یہیں جہاں سے میں دکھا کر آ رہا تھا آپ کو کہ یہ عجائب خانہ ہے، وہاں پر پیر سعید میاں صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عبدالرزاق صاحب، یہ دونوں ہوتے تھے. پورے انڈیا سے قرہ کو ہم لوگ بلاتے تھے، اور قرہ کو بلا کر رات کو عشاء کی نماز اس میدان میں پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز اس میدان میں پڑھتے تھے. مفتی عبدالرزاق صاحب اور پیر سعید میاں صاحب مجددی، ہم لوگ میدان کے اندر بچھاتے تھے، عشاء کی نماز وہاں اور فجر کی نماز بھی وہیں. الحمدللہ عرصے دراز تک وہ محفل قرات چلتی رہی. پھر عارف عقیل صاحب نے، جو ہمارے منسٹر صاحب تھے، انہوں نے اقبال میدان کے اندر شروع کی. وہ آل انڈیا پہلے آل انڈیا شروع کیا تھا، انٹرنیشنل بعد میں ہوا. کیا نام اس کا؟ ہاں عالمی انجمن زینت القرآن. تو پہلے مقامی طور پر شروع کیا، پہلے سال صرف مقامی تھے، کوئی نہیں تھا باہر کا. اس کے بعد پھر عالمی شروع کیا. تو جتنے عالمی قرہ ہوتے تھے ان سب سے رابطہ الحمدللہ میرا ہی رہتا تھا. تو قرآن پاک سے میرا تعلق، حالانکہ میں نے قرآن پاک کو اس طرح نہیں پڑھا، اسی کی برکت سے تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میرے 10 بچے ہیں، اور لڑکا لڑکی سب حافظ ہیں الحمدللہ. ایک بھی ایسا نہیں ہے، جو سب کے سب اور بہترین پڑھنے والے ہیں. یہ صرف قرآن، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے کہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت اوپر پہنچا دیتا ہے. مولانا غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہم عربی بہت اچھی نہیں بولتے، کوئی ادیب نہیں ہے، بہت اچھے بیٹے ادیب ہیں ان کے، لیکن وہ ادیب نہیں بہت اچھے. لیکن مکہ مکرمہ کے اندر ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے قرآن کریم کی برکت سے، قرآن کریم کی وجہ سے. ایک بہت بڑے وہ عرب ہیں، بسفر ہی ہے نا، عبداللہ بسفر. میں نے ان کا بیان وہیں سنا تھا آپ کے ہاں آل انڈیا مسابقے کے اندر. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے قریبی ایک ملک کے اندر ان کے وہ خود فرما رہے تھے کہ 156 ملکوں میں یا 56 ملکوں کے اندر ہمارے حفظ کے شعبے چلتے ہیں. ان کے عبداللہ بسفر کے 56 ملک کہا تھا غالباً. انہوں نے فرمایا، اس وقت فرمایا تھا کہ قریب کے ملک کے اندر، ایک قریب کا ملک جس کا ہم لوگ نام نہیں لیتے بعض مرتبہ، تو اس ملک کے اندر صرف 10 سال کے بچے، 10 سال اس سے کم کے بچے، ان بچوں کو جو حافظ قرآن بنے تھے ان کو دعوت دی گئی مسابقے کے لیے. تو 2000 بچے صرف 10 سال کے، جن کے وہ لٹکے ہوئے تھے، برتھ سرٹیفکیٹ بھی لٹکے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ برتھ سرٹیفکیٹ کہ کہیں کوئی بڑا نہ ہو، اس لیے برتھ سرٹیفکیٹ بھی لٹکے ہوئے تھے. 2000 بچے اس کے اندر آئے تھے، اس مسابقے کے اندر جس کے اندر یہ شریک ہوئے تھے. عالمی مسابقہ جو ہے قرآن کریم کا وہاں پر ہوتا ہے مکۃ المکرمہ میں. وہاں عقل کنواں کی نسبت پر یہاں سے مکۃ المکرمہ
قرآن کریم پڑھنے کے لیے بچے گئے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے اندر جو حلقات قرآن کریم ہیں، حلقات قرآن کریم ہیں، آپ کو حیرت ہوگی وہ حلقات قرآن کریم ہندوستان کے ایک آدمی کی دین ہے، ایک ہندوستانی، ایک جو حافظ بھی نہیں تھے اس شخص کی دین ہے، ملک عبدالعزیز، ان سے انہوں نے پاس کروایا اور بڑی مشکل سے یہاں کے قاری صاحب کو لے کر گئے اور ملک عبدالعزیز سے کہا کہ آپ قرآن کریم سن لیجئے ان کا، انہوں نے کہا کہ عجم کا قرآن کریم سنا جاتا ہے کیا؟ بڑی مشکل سے کبھی کسی موقع پر، جبکہ وہ بالکل ہی کیا تھے، وہ سعودی عرب جو ہے بالکل اس طرح کا ملک تھا کہ وہاں پر ہمارے اس شہر کی بیگمات جب جایا کرتی تھی، جب ہمارے یہاں کی بیگمات جایا کرتی تھی، شاہ جہاں بیگم جاتی تھی اور سلطان جہاں بیگم جاتی تھی، تو سلطان جہاں بیگم 500 مٹکے اشرفیوں کے لے کر جاتی تھی، 500 مٹکے اشرفیوں کے لے کر جاتی تھی، اور وہاں کے جتنے خدام تھے وہ سارے کے سارے خدام انتظار کرتے تھے اس وفد کا، جو بھوپال ریاست کا وفد جاتا، اور وہ انتظار کرتے تھے کہ وہاں پر پھر اب داد و دہش ہوگی اور بخشش ہوگی، نو بخشش اب ہے، اس وقت تو بخشش ہی بخشش تھی، اس وقت تو صرف بخشش تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے جو حلقات مکۃ المکرمہ میں لگتے ہیں اور مدینہ منورہ کے اندر لگتے ہیں، وہ ہندوستان کے قرآن کے عاشق کی دین ہے۔ اسی طرح وہ قرآن کے عاشق حضرت مولانا غلام صاحب استانوی دامت برکاتہم، ان کی دین ہے کہ ہندوستان سے پڑھنے کے لیے، جبکہ یہ عجمیوں میں بھی وہ ملک ہے جن کا عربوں سے بہت زیادہ واسطہ نہیں رہا، شروع میں رہا لیکن کوئی واسطہ زیادہ نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اب یہ جو نیا دور ہے، اس 100 سال کے اندر انقلابات زمانہ، انقلابات ایسے آئے کہ اس کی بنا پر قرآن کریم بھی لوگ پڑھنا سیکھ گئے، ورنہ ہم نے اپنے بچپن میں اسی اپنے شہر کے اندر ہم نے دیکھا ہے جتنے حافظ تھے وہ سارے کے سارے حافظ مجہول پڑھا کرتے تھے، صرف چند قرہ کو چھوڑ کر سب مجہول پڑھتے تھے۔ ہم نے جن حافظ صاحب سے پڑھا وہ مجہول پڑھتے تھے، مجہولی قرآن پاک کا رواج تھا، عام طور پر قرآن کریم کو صحیح پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن مولانا غلام صاحب نے ایک مزاج بنایا، اور مزاج عمومی طور پر بنایا۔ ویسے میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اصلاً مزاج بنایا شروع میں اصلاً، لیکن مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے عمومی طور پر مزاج جو ہے وہ بنانے والوں کو انہوں نے پیدا کر دیا۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے پروردہ حضرت مولانا غلام صاحب استانوی دامت برکاتہم، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر کے کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرد مجاہد، ایک عاشق قرآن پیدا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے قافلے بنا دیتے ہیں، اور قافلہ یہ کہ ہندوستان میں پورے ملک کے اندر یہ حضرات جاتے ہیں، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے یہاں کے استاد ہیں، یہ سب کے سب استاد ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر وہ یہ قرآن کریم کے لیے کس طرح محنت کرتے ہیں۔ آج صبح ناشتے کا مسئلہ تھا، تو ناشتے کے وقت ان حضرات نے کہا جو قرآن کا یہاں مسابقے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم ناشتہ نہیں کریں گے، ہماری ٹیبل کے اوپر اگر کچھ لا کر دیں گے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے قرآن کریم سے۔ ہمارے پیر سعید میاں صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ قرآن کے عاشق تھے، وہ بھی آخری سال تک، تقریباً ان کی عمر بھی 90 سال ہوئی، پیر سعید میاں صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کی۔ یہ مجددی جو ہیں صرف نسبتاً مجددی نہیں ہے، یہ نسباً بھی مجددی ہیں، یحیوی ہیں، یہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور ان میں معصوم شاہ صاحب تھے اور یحییٰ شاہ یحییٰ تھے، یحیوی نسبت سے، یعنی یہ کہ نسب کے اعتبار سے بھی یہ لوگ مجددی ہیں۔ تو پیر سعید میاں صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ آخری وقت تک، پہلے 7 دن میں قرآن کریم سناتے تھے، وہ 7 دن میں،
اور ان کے قرآن کریم پڑھنے کا عجیب انداز تھا. یہ انداز تھا کہ بہرحال وہ تو سب سے بڑے آدمی تھے، تو پیر صاحب دیر سے تشریف لاتے تراویح پڑھانے کے لیے، اور 1 بجے رات تک ان کی تراویح ہوتی تھی. 1 بجے رات تک پڑھاتے تھے، اور جتنا چاہا پڑھا دیا، جتنی دیر چاہے رک گئے، بیٹھ گئے. آخری وقت میں جس سال ان کا انتقال ہوا، میں نے دیکھا کہ جب وہ قرآن کریم 17ویں شب میں ختم کر کے واپس اپنی خانقاہ میں تشریف لائے، خانقاہ مجددیہ پیر گیٹ پر، وہیں پیر صاحب والی مسجد ہے، وہیں سے وہاں پر تشریف لائے، تو حال سے بے حال تھے. یعنی یہ کہ وہ اتنے زیادہ کمزور ہو چکے تھے کہ خود اپنے آپے میں نہیں تھے، اس طرح سے تھے. ہم لوگ جایا کرتے تھے ختم کے دن، بہت سارے لوگ جایا کرتے تھے ختم کے دن حضرت کے پاس دم کروانے کے لیے. تو ایسے عاشق لوگ ہندوستان میں بھی پیدا ہوئے ہیں، اور ان عاشقوں کی برکت ہے کہ آج قرآن کریم پوری دنیا کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ تو کسی اور کا ہوگا، لیکن یہاں پر جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ چند اشخاص ہیں، عاشقین قرآن ہیں، جن کی برکت سے آج سدیس کو پڑھتے ہیں لوگ، شریم کو پڑھتے ہیں. آج شریم اور سدیس کو تو آپ بھول چکے، اب تو معقلی کو پڑھتے ہیں. اب تو نئے جو امام آئے ہیں وہ بندر بلیلہ کو پڑھتے ہیں، کبھی کسی اور کو پڑھتے ہیں، کبھی کسی کو پڑھتے ہیں. الحمدللہ ایک طالب علم 10 لہجوں میں پڑھ لیتا ہے، ایک طالب علم. یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن کریم یہ عشق اور محبت ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں میں، یہ کوئی تعریف نہیں، مولانا کی تعریف نہیں کر رہا ہوں میں، یاد رکھنا، مولانا کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں. یہ تو مولانا کے والد صاحب جو عاشق قرآن تھے، جن کی نسبت پر ہم لوگ آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں، قرآن کی نسبت پر، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے مدھیہ پردیش کے مدارس کے بچے، ان کی ترتیب کیا ہے یہ بھی سن لیجیے آپ. ان کی ترتیب یہ ہوئی کہ جتنے مدھیہ پردیش کے مدارس کے طلبہ جو مکمل قرآن حفظ میں حصہ لینا چاہتے تھے، ان کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک شرط یہ تھی، ایسا نہیں کہ 50 سال کا بوڑھا آدمی جو ہے جو بہترین حافظ ہو وہ آ کر مسابقے میں شریک ہو جائے، ایسا نہیں. 18 سال سے زیادہ عمر نہ ہو ان کی. نمبر 2، وہ بچہ مدرسے کا پڑھا ہوا جو بچہ ہے، وہ بچہ حفظ قرآن کریم میں ان کے مدرسے والے نام دیں تب اس کو شریک کیا جاتا ہے. نام دے دیا، نام دینے کے بعد پھر ایک اور مرحلہ آیا اس مرتبہ جو ابھی تک نہیں آیا تھا. 10 مسابقات ہو چکے، پہلی مرتبہ وہ مرحلہ آیا، اور وہ مرحلہ بھی مدارس والوں کے لیے تو بہرحال جن کے بچے نکل گئے، باہر ہو گئے، ان کو یقیناً تکلیف ہوئی ہوگی، اور میں ان سے معافی چاہتا ہوں. آپ کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، میں عقل کنواں کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی آپ ہی کا ایک خادم ہوں، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں. جن مدارس کے طلباء کے نام ہمارے پاس جو نام آئے تھے وہ تقریباً 70 آئے تھے حفظ کے اندر، 70 نام آئے تھے. ان ناموں میں سے پھر 49 کا انتخاب ہوا آن لائن. وہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، جو آن لائن پورے ملک کے بچوں کا انتخاب کر رہے تھے کہ یہ بچہ MP کے مدھیہ پردیش کے مسابقے کے اندر شریک ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس لائق ہے کہ نہیں. چنانچہ اس میں سے کچھ چھٹ گئے، اور پھر اس کے بعد کریم یہاں پر آیا، اور وہ کریم جو 49 بچے یہاں پر آئے ہمارے یہاں، ان 49 بچوں کا مقابلہ کل شام سے چل رہا تھا، اور وہ کل شام سے چل کر ایک بچے پر 20 25 منٹ خرچ ہو رہے تھے. اور یہ حضرات، حکم حضرات جو ہیں، بہت ہی یعنی ایسا نہیں کہ تھک گئے جلد بازی میں، ہاں ٹھیک چھوڑو، بس چھوڑ دو. میں نے دیکھا کہ نہیں، کوئی طالب علم بھی ایسا نہیں کہ پہلے والے طالب علم کے ساتھ جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی آخری طالب علم کے ساتھ بھی، اتنا ہی وقت ان کو بھی دیا. اب ان میں سے یہ جو 50 بچے 49 بچے ہمارے، ان 49 مدارس کے بچے، یہ 49 مدارس کے بچے ہیں جو مدھیہ پردیش کے اچھے مدارس تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے اپنے بچے دیے، اور ان بچوں میں سے اب انشاءاللہ اول دوم سوم چہارم پنجم آئیں گے، اور وہ خوش قسمت ہوں گے. وہ بچے سبھی خوش قسمت ہیں، ہم کسی کو بھی بدقسمت تو کہتے ہی نہیں. جس نے قرآن کی ایک آیت پڑھ لی وہ بدقسمت نہیں ہو سکتا. یقیناً قرآن کی ایک آیت اگر ناظرہ بھی پڑھتا ہے تو بدقسمت نہیں ہے، وہ خوش قسمت ہے. ایک آیت بھی پڑھتا ہے تو
اور فضائل قرآن اس سلسلے کے اندر آپ پڑھ لیجئے جو حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ایک آیت پڑھنے پر کتنا ثواب ہے اور 2 آیتیں پڑھنے پر کتنا ثواب ہے. بہرحال یہ کہ یہ مکمل قرآن کریم کے حافظ ہیں اس ملک کے اندر. بس ایک تھوڑی سی بات، اگر اس ملک کے اندر جس وقت انگریز آیا، انگریز اس نے سب سے پہلے جو اس وقت وہاں پر طوفان مچا رہے ہیں یہ لوگ مل کر، جو اسرائیل فلسطین بیت المقدس کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں یہ شیطان یہودی، انہوں نے جب اس ملک کے اوپر قبضہ کیا تھا اس وقت سب سے پہلا جو حملہ کیا تھا وہ حملہ کس چیز کے اوپر کیا تھا؟ وہ قرآن پر حملہ کیا تھا. انہوں نے سب سے پہلا حملہ انہوں نے قرآن پر کیا تھا. جب تک ان کے درمیان قرآن رہے گا یہ مسلمان زندہ رہیں گے، اور قرآن جب نکل جائے گا تو یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے انہوں نے قرآن پر حملہ کیا. چنانچہ اس زمانے کے اندر انہوں نے جگہ جگہ جا کر قرآن کریم کے نسخے خریدے، اور نسخے خرید کر 56,000 65,000 6 لاکھ جو بھی تاریخی روایتیں، تو تاریخ کے اندر جو ہے صحیح غلط سب ہو سکتا ہے، خرید کر جلا کر ختم کر دیے تاکہ قرآن کریم ان کے سینوں سے نکل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کے اندر منور فرمائے، ان کو قبروں کو منور فرمائے. جن حفاظ کرام نے ان بچوں کو حافظ بنایا، بہت سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کے اساتذہ جنہوں نے ان کو حافظ بنایا، اللہ بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے، اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھا. ہمارے استاد محترم تھے مولانا قاضی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ریاست بھوپال تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا کیمیکل آ جائے دنیا کے اندر جس کیمیکل سے پورے قرآن کریم، دنیا میں جتنے قرآن کریم ہیں وہ سب کے سب اندر سے مٹ جائیں، ایک ہی منٹ کے اندر کیمیکل آ جائے کہ وہ سب مٹ جائیں اور ایک حرف بھی باقی نہ رہے، تو انشاءاللہ 6,666 حفاظ ایک جگہ ایک شہر کے اندر مل جائیں گے، اور 5 منٹ کے اندر پورا قرآن کریم وہ لکھ دیں گے. ایک آیت کو 5 منٹ میں لکھیں گے، 5 منٹ کے اندر پورا قرآن دوبارہ لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ حفاظ ہیں الحمدللہ. اب ان میں سے جو عربی مدارس ہیں ان عربی مدارس نے اپنے بچے دیے تفسیر کے اندر، ان میں سے بھی کچھ چھٹی ہو گئی، 11 بچے باقی بچے. پھر ان میں سے حدیث کے اندر 16 بچے. فتن کے سلسلے میں احادیث تھیں جس کی اس وقت سخت ضرورت ہے، فتن کے سلسلے میں احادیث کی سخت ضرورت ہے. اور ابھی مولانا صفان صاحب نے فرمایا کہ ہمارے مدرسے کا جو اصل ہدف تھا وہ مقصد ہی یہی تھا کہ ادیان باطلہ اور فرق باطلہ اس کی سرکوبی کی جائے، اس کا یہ مقصد تھا. اور الحمدللہ ہم اس مقصد کے اندر کامیاب ہیں، اور انشاءاللہ پورے ملک کے اندر اس ملک سے کبھی اسلام مٹے گا نہیں، ختم نہیں ہو سکتا. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس ملک کے اندر جو دین کا بقا ہے، دین باقی ہے، وہ صرف مدرسوں کی وجہ سے باقی. دھوکہ ہے لوگوں کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کس چیز کی وجہ سے باقی ہے، صرف مدرسوں کی وجہ سے باقی ہے اس ملک کے اندر جو دین ہے. اسی لیے تو ٹیڑھی نظر ان لوگوں کی کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے. بڑی بڑی جماعتیں اس ملک کے اندر ہیں، کروڑوں لوگ جو ہیں ان سے منسلک ہیں ان جماعتوں کے ساتھ، لیکن ان لوگوں کی ٹیڑھی نظر ان کے اوپر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انہیں معلوم ہے ان سے کوئی نقصان نہیں ہے، زیادہ نقصان نہیں، تھوڑا بہت تو ہے ہی لیکن زیادہ نقصان نہیں. زیادہ نقصان جو ہے ان مدرسے والوں سے ہے ان کو، کیونکہ یہ رجال کار پیدا کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں کہ ایک ایک آدمی یہاں سے نکلنے والا وہ پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کی رہنمائی کرتا ہے، قیادت کرتا ہے، امیر ہوتا ہے. وہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں، میں آج عرض کر دوں، بڑے بڑے مجموعوں کے اندر 10-10 لاکھ کے مجموعوں میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتابوں سے نہ علم آتا نہ دین آتا. جھوٹے ہیں، غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے. یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے، قرآن کی نص کے خلاف ہے. کوئی اگر یہ کہے کسی بڑے مجمع کے اندر گمراہ کرے اگر لوگوں کو، ہم اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ کتابوں سے نہ علم آتا نہ دین آتا. میں نے خود سنا ہے
10 लाख लोगों ने यहां पर सुना है। न किताबों से दीन आता, न इल्म आता, न दीन आता। कुरान तो कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ऐसे गुमराह लोगों को गुमराह न कहना, यह भी गुमराही है। ऐसे गुमराह लोगों को गुमराह न कहना, यह भी गुमराही है। गुमराह लोगों का साथ देना, गुमराह लोगों का ताउन करना गलत है बिल्कुल। एक बात आखिर में अर्ज कर दूं, फतवे जिसने चाहा जो चाहा फतवा दे दिया। ज्यादा मानने वाले, जिनको लोग ज्यादा मानते हैं, लोग समझते हैं भेड़ चाल, पीछे चल दिए उनके। भेड़ चाल है हमारे यहां, गलत है। अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, हाँ बसीरत के साथ। ये बात इसलिए अर्ज कर दी कि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो खामखा के इसके अंदर मुब्तला रहते हैं कि दीन हमसे फैल रहा है। दीन किसी से नहीं फैल रहा है, दीन अल्लाह की किताब से फैलता है, याद रखो। हाँ याद रखो, दीन अल्लाह की किताब, क्योंकि अल्लाह की किताब ने को नाजिल ही अल्लाह ने इसलिए किया है, नाजिल ही इसीलिए किया है कि इससे दीन फैले। हिदायत का जरिया अल्लाह की किताब है। अब उसके बाद एक बात आखिर में अर्ज कर दूं, वो ये कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर, बहुत साफ बात कहना है, हमारे मुल्क के अंदर जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पहले जो कुछ था वो तो अलग था। इस वक्त जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी का असर 10 साल के बाद ये होगा कि हमारे बच्चे हमारे घरों के अंदर जब वापस आएंगे स्कूल से पढ़कर, तो उनकी ज़बानों पर कुरान की आयत के बजाय अश्लोक होंगे, शिरकिया अश्लोक होंगे हमारे बच्चों की ज़बानों के ऊपर। शिरकिया अश्लोक होंगे, वैसे ही अश्लोक नहीं होंगे, शिरकिया अश्लोक होंगे। उसका मुकाबला करने के लिए इस वक्त हमारे मुल्क के, देखिए बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि साहब फला मदरसे के अंदर बड़े बच्चे ज़्यादा हैं, फला मदरसे में छोटे बच्चे ज़्यादा हैं। जैसे हज़रत के यहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत ढेर सारे हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत ढेर सारे हैं। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता था कि ये तो चिल्ड्रनों का एक मदरसा है, बहुत सारे चिल्ड्रन ही चिल्ड्रन हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि चिल्ड्रन को अगर नहीं बनाया तो ये मुर्तद होंगे। हाँ याद रखो, ये मुर्तद हो जाएंगे। और इस वक्त पूरे उलमाए किराम, मैं अपने पीर मुर्शिद पीर तलहा साहब, उन्हीं के नाम से मैंने ये मदरसे का नाम दिया। अबू भी इसलिए दिया ताकि उनके वालिद भी उसके अंदर शरीक हो जाएं। और मेरे बहुत ज़्यादा मैं मोहब्बत करता था मौलाना तलहा साहब रहमतुल्लाह अलैह से। मौलाना तलहा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त, जबकि उलमा जो बड़े मदरसे वाले थे, अरबी मदारिस वाले, वो मकतब को कुछ नहीं समझते थे। मकतब क्या होता है? कुछ नहीं होता। मकतब की क्या हैसियत है? मकतब के यानी मकतब वाला जो है धूल के अंदर बैठेगा, अरबी मदरसे वाला, अरबी उस्ताद जो है, तलबा दौरे वाले आला किस्म के कालीन पर बैठेंगे। पीर साहब ने उस वक्त, जबकि वो पीर साहब सिवाय अल्लाह के जिक्र के और कुछ नहीं, सिर्फ पूरी जिंदगी अल्लाह का जिक्र, ऐसे पीर कि जिन पीर के बारे में हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई ये मेरे पीर साहब हैं। वो इतने से बच्चे उनको पीर कहा करते थे, बिल्कुल मादर जाद वली। उन्होंने खत लिखा शूरा दारुल उलूम देवबंद को तकरीबन 25 साल पहले, और उसके अंदर भाई 20 साल हुए होंगे, 20-25 साल पहले खत लिखा मकातिब दीनिया के सिलसिले में कि शूरा वालों को ये पास करना चाहिए कि इस वक्त मकातिब की ज़रूरत है और पूरे मुल्क के अंदर मकातिब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मौलाना ग़ुलाम साहब इस काम को कर ही रहे थे मकातिब के सिलसिले में। फिर शूरा दारुल उलूम देवबंद ने भी तय किया। और अभी मोहतमिम साहब से मेरी बात हुई वहाँ जयपुर के अंदर, तो फरमाने लगे कि भाई अब तो दारुल उलूम देवबंद की रुकनियत सिर्फ उस मदरसे को दी जाएगी इंशाअल्लाह आइंदा, जिस मदरसे के अंदर मकातिब होंगे, वरना रुकनियत नहीं दी जाएगी। ये शूरा में पास होने वाला है, रुकनियत ही नहीं दी जाएगी। मकातिब है तो मदरसा, सिर्फ मदरसा ऊपर आसमान पर लेकर बैठ गए आप, वो मदरसा नहीं चाहिए।
یہ زمین پر چاہیے مدرسہ ہم کو، زمین پر مدرسہ چاہیے، یعنی ایک چھوٹے چھوٹے بچے شرک سے کیسے بچیں؟ اس لیے اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے اس وقت۔ میں نے بہت زیادہ گستاخی کر دی اور بہت زیادہ وقت لے لیا، میں معذرت خواہ ہوں حضرت مولانا سے، اصلاً حضرت مولانا کو ہی سننا ہے، لیکن میں نے اپنی کچھ باتیں کہہ دیں، حالانکہ مجھے کچھ اور کہنا تھا لیکن کچھ اور کہہ گیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے آپ حضرات کے تشریف لانے کو بھی، اور حضرت مولانا تشریف لائے یہاں پر، اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا رہے، اور ان کے والد سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا انشاءاللہ۔ دعائیں ہیں بزرگوں کی، اللہ والوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، مولانا غلام صاحب استانوی دامت برکاتہم ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور ہمارے حضرت مولانا حذیفہ صاحب ابھی 44 سال کے ہی ہیں، ان کو تو بہت کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ اپنے والد سے 100 گنا زیادہ انشاءاللہ کام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر، ہاں مگر روح کی تازگی دے گیا۔ اللہ پاک جامعہ اور جامعہ کی تحریکات کے ساتھ آپ کو وابستہ رکھے اور آپ کی خدمات قبول فرمائے، حضرت خادم القرآن سے حسن عقیدت کو قبول فرمائے، اور جامعہ عقل قوا جو دینی تعلیم کے اندر تو ہے ہی ہے، الحمدللہ عصری تعلیم بھی جامعہ کی بہت ہی مستحکم اور بڑی قابل قدر ہے۔ آئیے حضرت ناظم مسابقات اس وقت کے روح روا میر کاروا حضرت مولانا حذیفہ صاحب ابن غلام محمد وستانوی الاشاعتی حضرت کا الحمدللہ یہاں پہلے استقبال ہوگا، اعزاز ہوگا اور پھر خطاب ہوگا، لیکن چونکہ آپ یہاں اس ادارے میں آئے ہیں تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں آپ مسابقات قرآنیہ کی خدمت کے لیے پوری طرح اپنے آپ کو ان ایام میں لگائے ہوئے ہیں، لیکن مسابقات قرآنیہ کے ساتھ آپ تعلیمی بیداری مہم کا بھی بہت بڑا ذمہ لے کر چل رہے ہیں، بڑی فکریں لے کر چل رہے ہیں۔ بس 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ واقعتاً کسی شخصیت کے روشن کام اس کی صلاحیت کی غمازی کرتے ہیں۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قبول فرمایا اس عمر میں تعلیمی بیداری کے کاموں کے لیے۔ اگر آپ کی تعلیمی بیداری کے کاموں اور آپ کی ذمہ داریوں کو میں بیان کرنے جاؤں تو یہ وقت ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ نے دینی اور عصری تعلیم جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کا سنگم نہیں ہو سکتا ہے، آپ نے اپنے والد محترم کی فکروں کو وسعت دیتے ہوئے دینی اور عصری تعلیم کا ایسا حسین سنگم جامعہ اور فروعات جامعہ میں کر دیا ہے کہ جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ آئے دن الحمدللہ اپنے جامعہ اور فروعات جامعہ میں تدریب المعلمین اور طلبہ کے لیے ورکشاپ اور تدریب کرواتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی اس وقت آپ مسابقات کے ساتھ آپ کی سرپرستی میں جامعہ میں تدریب المعلمین کا بڑا حسین سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح تفسیر اور احادیث کے دورات گاہے گاہے آپ کرواتے رہتے ہیں۔ مشائخ عرب اور بڑے بڑے اہل اللہ ان دورات کے لیے تشریف لاتے رہتے ہیں۔ تعلیمی بیداری کے پروگرام آپ اتنے کرواتے ہیں کہ آئے دن کسی نہ کسی عنوان پر تعلیمی بیداری کا پروگرام۔ ابھی حضرت نے جو تعلیمی بیداری کے متعلق جو نئی تعلیمی پالیسی پر جو بات کیا، حضرت ناظم جامعہ نے 2 سال پہلے نئی تعلیمی پالیسی کے نقصانات اور اس کی قباحت پر 2 سال پہلے پروگرام کروایا اور ہمیں اس میں شریک کروایا، تو ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح اسکول کالجز کے طلبہ میں آج بھی حضرت کے سنیچر اور اتوار کو اسکول کالج کے طلبہ میں اسلامک لیکچر ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ماہر شخصیات، ماہر فن، ماہر نفسیات، بڑی بڑی شخصیات کو آپ مدعو کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال
میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت دور حد پرواز سے۔ اور آپ کے لیے یہاں جو سب استقبال کرنا چاہ رہے ہیں حضرت، وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ آئے، فضا مسکرانے لگی، روح نغمے مسرت کے گانے لگی۔ آئیے مفتی طاہر صاحب جو حضرت مفتی صاحب کے بڑے لائق فرزند ہیں، ان کے ذریعے آپ کا اعزاز اور استقبال ہونے جا رہا ہے، اور پھر حضرت مفتی صاحب کے ہاتھوں ہوگا، اور پھر حضرت کا انشاءاللہ خطاب ہوگا، اور اخیر میں تقسیم انعامات ہوگی اور دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ حضرت مفتی صاحب۔ نبی کا روشن ستارہ حضرت حذیفہ رہبر ہمارا، وسطی نبی کا روشن ستارہ حضرت حذیفہ رہبر ہمارا، واعظ مقرر علمی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس ذات اقدس نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا جس امت کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے، اور جس امت نے وہ تاریخی کارہائے نمایاں انجام دیے جو پچھلی امتیں نہیں دے سکی۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو اللہ نے خیر امت کہا۔ بڑوں کی باتیں بڑی عجیب ہوا کرتی تھی۔ اب فرماتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے کہ خیر امت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے عوام یہ خیر العوام ہے، اس امت کے علماء یہ خیر العلماء ہے، اس امت کے ملوک اور بادشاہ یہ خیر الملوک ہے۔ گویا کہ جس طبقے پر بھی نظر ڈالی جائے وہ تمام کے تمام طبقات اس خیریت کا مصداق ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خیر امت میں پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں فتنوں کے اس تاریک دور میں ایسی کتاب سے وابستہ کیا جس کتاب کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ گویا کہ مجمع الخیرات، بے شمار خیرات جمع ہو جاتی ہے۔ ایک تو اطلاقی طور پر ایسی امت میں پیدا کیا جو خیر امت ہے، پھر ان میں بھی ہمیں ایسی کتاب سے وابستہ کیا جو خیر الکتاب ہے، جو افضل الکتب ہے۔ بہرحال ہم رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایسی مجلس میں مجھے اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی جس مجلس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جہاں پر بھی لوگ جمع ہو یتدارسون کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب کو پڑھے پڑھائے سمجھے سمجھائے تو فرماتے ہیں غشیتہم الرحمہ، ان پر رحمت چھا جاتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو ایسی بے شمار فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی کہ ہمیں خیر المجالس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، جو قرآن کی نسبت پر، کتاب اللہ کی نسبت پر منعقد کی جا رہی ہے۔ بھوپال شہر میں آج سے تقریباً 30 سال پہلے یا 28 سال پہلے میرا آنا ہوا۔ اس وقت میں شعبہ حفظ میں، درجہ حفظ میں تھا۔ ترجمہ والی مسجد میں پہلا یا دوسرا مسابقۃ القرآن الکریم تھا، اور پھر اس کے بعد کئی مرتبہ یہاں سے گزرنا تو ہوا مگر شہر میں آنے کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ تقریباً 30 سال کے بعد پھر ایک بار قرآن ہی کی نسبت پر اللہ رب العزت نے اس تاریخی شہر کی زیارت مقدر فرمائی۔ بھوپال شہر یہ مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندوستان کے لیے انتہائی قابل قدر شہر ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس معنی کر کہ شہر میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا، آخری تقریباً یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں کے زوال سے پہلے 200-250 سال تک یہاں کے نوابوں نے اسلام اور علوم اسلامیہ کی بڑی خدمتیں کی۔ صرف اتنے پر بس نہیں، ان کی بیگمات جو ہوا کرتی تھی انہوں نے بھی بڑی اچھی خدمت کی، اور ان سب میں بھی سب سے امتیازی وصف جو اس شہر کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے صحیح کے ساتھ یہ ساری خدمات انجام دی جاتی رہی۔ تو الحمدللہ یہاں کے جو نواب ہوا کرتے تھے، جو بیگمات ہوا کرتی تھی، ان کی جانب سے مظاہر العلوم میں بھی مسجد تعمیر ہوئی۔ اسی طریقے سے دیوبند کے سلسلے میں بھی میں نے سنا کہ وہاں پر بھی کچھ تعمیرات یہاں کے تعاون سے ہوئی۔ تو ایک ایسا شہر ہے جس سے مسلمانوں کو والہانہ تعلق ہے۔ اسی کے ساتھ یہ شہر ملک ہندوستان کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ شہر ملک کے بالکل بیچ و بیچ واقع ہے، اور دوسرا یہ کہ انگریزوں کے خلاف جس تحریک کا آغاز ہوا اور جو پہلی حکومت قائم ہوئی، جس کے پہلے وزیر اعظم مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی، اور جس کو بعد میں چل کر یہ کہا جانے لگا کہ جلاوطن یہ حکومت تھی، تو وہ حکومت بھی گویا کہ اس کی اساس اور بنیاد بھی یہی شہر بنا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس شہر کو بے شمار خصوصیتوں سے مالا مال کیا۔ مولانا حذیفہ وسطانوی صاحب کے بیانات کے لیے حذیفہ وسطانوی افشل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ نحن الضیوف وانت رب المنزل۔ جس لمحے کا آپ کو بہت شدت سے انتظار ہے، اس لمحے کے درمیان پھر ایک مرتبہ میں مخل ہو رہا ہوں۔ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وسطانوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کو یہاں پر مدعو کیا گیا ہے، اور عموماً اس جامعہ میں جتنے اکابر بزرگان دین آتے ہیں ان میں مفتی صاحب یہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ صاحب نسبت ہیں یا نہیں ہیں۔ عموماً جو مشہور مقررین ہوتے ہیں یا جن کا خوب شہرہ ہوتا ہے ان کو بھی اس جامعہ میں دعوت نہیں دی جاتی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ قلب سے کچھ روشنیاں نکلتی ہیں جو سامعین پر اثر کرتی ہیں، تو وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت مولانا حذیفہ وسطانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی جو سلسلہ تصوف ہے وہ دو
علمی اور عملی شخصیتوں سے جڑتا ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ دور کے بہت بڑے متصوف، لیکن لوگ ان کو متبحر کی حیثیت سے تو جانتے ہیں، متصوف کی حیثیت سے نہیں جانتے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے آپ مرید ہیں ان کے، اور آپ کا سلسلہ جو تصوف اور بیعت ہے وہ انہی سے متعلق۔ اور حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ خلیفہ و مجاز ہیں۔ مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ سے بھی آپ کو خلافت کی اجازت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اس راہ سے بھی آپ کو خوب بافیض بنائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے احادیث فتن، جس میں 101 حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اور اس کا اب جو ہے رسم اجرا ہونا ہے۔ جامعہ ابو طلحہ کے ایک استاد ہیں حضرت مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی، شیخ الحدیث جامعہ ابو طلحہ، انہوں نے ایک مسودہ تیار کیا تھا بہت پہلے، لیکن وہ ابھی تک کتابی شکل میں نہیں آ پایا تھا۔ تو یہ جو عقل کنواں کا جو مسابقہ یہاں ہو رہا ہے، اس کی برکت سے وہ کتاب کی شکل میں الحمدللہ آ گیا ہے۔ تو اب میں گزارش کروں گا حضرت مولانا اکرم صاحب سے کہ وہ مولانا حذیفہ بستانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہدیہ پیش کر کے یہ کتاب کا آغاز کریں۔ 101 احادیث یہاں پر جمع کی گئی ہیں۔ چونکہ یہاں پر شعبہ تحفظ ختم نبوت شاخ دارالعلوم دیوبند باقاعدہ قائم ہے، اس لیے ہر ماہ محاضرہ ہوتا ہے، اور عموماً فتنوں کی سرکوبی کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو کئی محاضرے یہاں پر ہوئے ہیں، فتن کے تعلق سے بھی محاضرہ ہوا ہے اور آپ سے بھی متعلق تھا، تو 101 احادیث اس میں جمع کی گئی ہیں۔ مختصر سی بات کہ حضرت مفتی ابوالکلام صاحب ناظم مدرسہ حضا کا حضرت کے ساتھ آئے ہوئے رفقا اعزاز اور استقبال کر رہے ہیں، آپ کا قبول فرمائیں۔ حضرت تشریف لائے حضرت مفتی صاحب۔ جی بلا تاخیر فرع اول مکمل حفظ قرآن کریم کے لیے جن طلباء کا نمبر آیا ہے، پہلی فرع میں اول انعام کی رقم سن لیں۔ انعام دینا، تشجیع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا، اور الحمدللہ جامعہ عقل کنواں میں جو داخلی مسابقے ہوتے ہیں ہمارے یہاں درسی کتابوں کے حفظ متون کے، تو حفظ متون کے مسابقے میں جامعہ عقل کنواں لاکھوں انعامات طلباء کو وہاں بھی نوازتا ہے۔ آئیے فرع اول میں پہلے نمبر پر جو کامیاب ہوں گے ان کے لیے 10,000 کا انعام ہے جامعہ عقل کنواں کی طرف سے، اور 7,000 دوسرے نمبر کے لیے، 5,000 تیسرے نمبر کے لیے، 4,000 چوتھے نمبر کے لیے، اور 5ویں نمبر کے لیے 3,000، اور تمام فرع اول میں شریک عمومی انعام 1,000 روپیے ہوگا۔ پہلے نمبر پر جو کامیاب ہو رہے طالب علم، وہ خوش نصیب طالب علم جنہوں نے 300 نمبرات میں سے 279 نمبرات حاصل کیے، جن کی نشست نمبر 44 رہی، اور وہ خوش نصیب طالب علم ہے محمد طاہر ابن محمد علی، مدرسہ معین العلوم گوگاوا۔ 279 نمبرات حاصل کیے، 300 میں سے 44 نمبر نشست ہے، اپنی نشست نمبر لے کر آئے۔ 10,000 پہلا انعام ان کو دیا جائے گا، شہادت امتیاز اور شہادت شرکت، اور ان کے مدرسے کو شہادت توسیع شرکت دی جائے گی۔ اسی طرح جو حضرت کے صدیق محترم اور دوست آئے ہیں جناب احمد تنبی صاحب، فرع اول میں کامیاب ہونے والے اول طالب علم کو 2500، دوم کو 1500، سوم کو 1000، چہارم کو 500 اور پنجم کو بھی 500۔ تو فرع اول میں یہ خوش نصیب طالب علم۔ جامعہ ابو طلحہ کی طرف سے بھی رومال، صدری اور ایک فائل جس میں بہت سارے انعامات ہیں، جامعہ ابو طلحہ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ فرع اول میں دوسرے نمبر پر وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جنہوں نے 274 نمبرات حاصل کیے، جن کی نشست نمبر 10 رہی،
جامعہ ابن عباس گناہ کے وہ طالب علم ہیں احمد اسماعیل مولانا ہارون صاحب، دوم نمبر آنے پر آپ کو مبارکباد ہو۔ 7,000 روپیے جامعہ کلکوا کی طرف سے شہادت امتیاز، شہادت شرکت، اور جناب احمد بھائی کی طرف سے آپ کو 1,500 روپیے کا انعام دیا جاتا ہے۔ فرع اول میں 100 نمبر حاصل کرنے والے وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جنہوں نے 300 میں سے 273 نمبرات حاصل کیے اور جن کی نشست نمبر 47 رہی 47۔ جامعہ ابن مسعود کے طالب علم ہیں جامعہ ابن مسعود محمد عفان مولانا ابصار 62، 273 نمبرات حاصل کیے، تیسری پوزیشن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق اللہ العظیم. جی فرع اول میں 4 نمبر فرع اول میں 4 نمبر جنہوں نے 272 نمبرات حاصل کیے. حکم حضرات نے آدھے نمبر کا بھی حساب کیا ہے ماشاءاللہ. نشست نمبر ان کی 23 رہی. مدرسہ فریدیہ حفظ القرآن کے طالب علم ہیں محمد اسامہ حافظ شمیم بھوپال. مبروک. چوتھے نمبر پر آپ کو 4,000 روپے کا انعام اور جامعہ ابو طلحہ کی طرف سے بھی آپ کو انعام اور جناب احمد صاحب کی طرف سے 500. 100 نمبر والوں کو جناب احمد بھائی کی طرف سے 1,000. فرع اول میں 5واں نمبر حاصل کر رہے ہیں جنہوں نے 272 نمبرات حاصل کیے. نشست نمبر ان کی 26 رہی. مدرسہ شمیمیہ حفظ القرآن محمد بنیامین محمد پرویز بھوپال. 26 نمبر نشست رہی آپ کی. 272 نمبرات حاصل کیے. جامعہ کلکوا کی طرف سے 3,000 روپیے. سند امتیاز اور شہادت امتیاز، شہادت شرکت اور آپ کے ادارے کو شہادت شرکت. فرع اول میں 5 نمبرات دیے گئے ہیں. اب فرع ثانی ترجمہ و تفسیر کی جو گزشتہ کل بعد مغرب ہوئی سورہ نحل کی تفسیر، اس میں پہلے نمبر پر وہ خوش نصیب طالب علم کامیاب ہو رہے ہیں جنہوں نے 200 نمبرات میں سے 198 نمبرات حاصل کیے. آپ کی نشست نمبر 2 رہی. اسی جامعہ ابو طلحہ سرائے سکندری کے طالب علم سیف اللہ ابن محمد فریب بھوپالی. پہلا نمبرات آپ نے حاصل کیا. جامعہ کلکوا کی طرف سے فرع ثانی میں پہلے نمبر کو 8,000، دوسرے نمبر کو 5,000، تیسرے نمبر کو 3,000 اور عمومی انعام 1,000 دیا جائے گا. اور فرع ثانی میں جناب احمد بھائی کی طرف سے فرسٹ پوزیشن کے لیے 2,000، سیکنڈ کے لیے 1,000 اور تھرڈ کے لیے 500 روپے انعام دیے جائیں گے. فرع ثانی میں دوسرا نمبر حاصل کر رہے ہیں جنہوں نے 200 میں سے 195 نمبرات حاصل 195 نمبرات حاصل کیے، جن کی نشست نمبر 3 رہی. جامعہ ابن مسعود کے طالب علم ہیں محمد انس ابن عبدالحفیظ نصیر پور. 3 نمبر نشست رہی. آپ کو جامعہ کی طرف سے
5000 روپیے اور جامعہ ابو طلحہ کی طرف سے بہت سارا انعام، اور دوسرا نمبر آنے پر آپ کو جناب احمد بھائی کی طرف سے 1500 روپیے. جی 1000. فرع ثانی میں تیسرے نمبر پر کامیاب ہو رہے ہیں جن کی نشست نمبر 8 رہی، 195 نمبرات حاصل کیا ہے محمد ریحان ابن محمد عرفان کوٹری، مدرسہ احیاء العلوم سیکا راج گڑھ کے آپ طالب علم ہیں. 3000 روپیے اور شہادت امتیاز و شرکت، اور جناب احمد بھائی کی طرف سے 500. تیسری فرع حفظ حدیث 40 جو آج صبح ہوئی، اس میں بھی 3 طلباء کو پوزیشن دی گئی ہے. پہلا نمبر جنہوں نے حاصل کیا ہے، جن کی نشست نمبر 6 رہی اور جنہوں نے 198 نمبرات حاصل کیے، محمد نعیم ابن محمد نوشاد بھوپالی، جامعہ اسلامیہ بنجاری اندور کے وہ طالب علم ہیں. نشست نمبر 6 رہی جن کی جامعہ کی طرف سے آپ کو 8000 روپیے، شہادت امتیاز و شرکت، اور جامعہ ابو طلحہ کی طرف سے بہت سارا انعام، اور احمد بھائی کی طرف سے اول نمبر آنے کی وجہ سے آپ کو 2000 کا انعام دیا جا رہا ہے. فرع ثالث میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کر رہے ہیں جن کی نشست نمبر 1 رہی، جنہوں نے 200 میں سے 194 نمبرات حاصل کیے، محمد زید ابن محمد اللہ ایم پی، دارالعلوم شیخ علی متقی برہان پور سے یہ آئے ہیں، اور ان کی نشست نمبر 1 رہی. دوم نمبر کامیاب ہونے پر آپ کو جامعہ کلکوا کی طرف سے 5000 روپیے، جامعہ ابو طلحہ کی طرف سے بہت سارا انعام، اور جناب احمد بھائی کی طرف سے 500 روپیے کا انعام آپ کو دیا جا رہا ہے، اور جامعہ کی طرف سے 3000 تینوں فروعات. اب سوم نمبر فرع ثالث میں جن کی نشست نمبر 5 رہی، 193 نمبرات حاصل کیے آپ نے، محمد صدام عبد الکریم، دارالعلوم امدادیہ کے یہ طالب علم ہیں، نیپانیہ خنجر لکھا ہے. 193 نمبرات حاصل کیے، جامعہ کی طرف سے آپ کو 3000 روپیے اور احمد بھائی کی طرف سے 500 روپیے اور جامعہ ابو طلحہ کی طرف سے بھی انعام آپ کو دیا گیا ہے. اہم اعلان آپ یہ سن لیں کہ یہ تو آل ایم پی و چھتیس گڑھ کے منتخب اور نمبر لانے والے کامیاب ہونے والے طلباء تھے. اب جو کل ہند مسابقہ، آل انڈیا مسابقہ جو دسمبر میں ہونے جا رہا ہے جامعہ کلکوا میں، اس کے لیے جن طلباء کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور منتخب کیا گیا ہے، 22، 23، 24 دسمبر کو یہ مسابقہ ہوگا. فرع اول سے پہلی 4 پوزیشن، اول، دوم، سوم، چہارم، محمد طاہر، احمد اسماعیل، محمد عفان اور محمد اسامہ، یہ 4 طلباء اپنے اپنے ادارے کی نمائندگی کریں گے کل ہند مسابقۃ القرآن الکریم میں، اور ابھی دعا کے بعد وہ دفتر مسابقہ میں جامعہ کی طرف سے کپڑوں کا ناپ بھی دے دیں گے. آئیے فرع ثانی میں جن کا انتخاب ہوا ہے کل ہند مسابقۃ القرآن الکریم کے لیے 2 طلباء کا انتخاب ہوا ہے. پہلا اور دوسرا نمبر سیف اللہ ابن فرید اور محمد انس عبد الحفیظ، یہ دونوں طلباء اپنے ادارے کی نمائندگی کریں گے کل ہند مسابقۃ القرآن الکریم میں. تیسری فرع میں جو انتخاب ہوا ہے کل ہند مسابقے کے لیے، پہلی اور دوسری پوزیشن کے وہ طلباء ہیں محمد نعیم ابن محمد نوشاد اور محمد زید ابن محمد اللہ ایم پی، دارالعلوم شیخ علی متقی برہان پور اور جامعہ اسلامیہ اندور کے یہ دونوں منتخب طلباء کل ہند مسابقے کے لیے تشریف لائیں گے. اللہ ان کی آمد کو قبول فرمائے. حضرت مفتی صاحب کی جانب سے جو حکم صاحبان اور ججز حضرات، سائلین اور امیر وفد، یہ سب حضرات جو عکل کنواں سے تشریف لائے ہیں، ان کے لیے بھی انعام اور اعزاز کا انتظام کیا گیا ہے. میں سب سے پہلے دعوت دے رہا ہوں قاری عبداللہ صاحب امیر وفد کو کہ وہ آئیں اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب کے ہاتھوں سے اپنا ایک سوٹ عمومی انعام لے لے سب طلباء جن کے نمبر نہیں آئے ہیں ابھی.
کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ آپ کا اعزاز حضرت مولانا حذیفہ بستانوی صاحب کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں مولانا قاری ابراہیم صاحب مالیگاؤں کو، وہ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ اس کے بعد مولانا یحییٰ واصف صاحب آسامی دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری جابر صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری حسین صاحب، حضرت مولانا نفیس صاحب۔ ایسی چیز سے اعزاز ہوا ہے کہ ان میں ان کا بھی اعزاز ہے اور گھر میں جانے کے بعد بھی دونوں کا اعزاز ہے۔ دعا کے بعد سبھی مساہمین یہاں اسٹیج پر آ جائیں اور اپنا اپنا انعام حاصل کر کے ہی جائیں۔ اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. اے مولا کریم قرآن کی نسبت پر یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے مولا کریم امت محمدی علی صاحبہ الف الف تحیت و سلام کی کشتی بھور میں ہیں. اے اللہ امت پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما. اے اللہ 11,000 مسلمان اب تک کے شہادت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں. اے مولا کریم اے اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے. اے اللہ 4,000 سے زیادہ بچے شہید کیے جا چکے ہیں، ایسے معصوم جن کا کوئی گناہ نہیں. اے مولا ان کا گناہ صرف ایک تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل. اے مولا کریم اے اللہ بیت المقدس کی اے اللہ آزادی کے فیصلے فرما. اے مولا کریم اے پروردگار عالم پوری دنیا تماشائی بن کر بیٹھی ہوئی ہے. اے مولا کریم ظالم اسرائیل ان پر ظلم کیے جا رہا ہے. اے مولا کریم اے اللہ اس کو دنیا میں مسلمانوں ہی کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے عبرت کا سامان بنا دے. اے مولا کریم یہ ساری بلائیں مصیبتیں ہم سب کے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے ہیں. اے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ ہر قسم کے ظاہری باطن گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم اے پروردگار عالم اے اللہ وہ تو شہید ہو کر جنت میں چلے گئے. اے اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے مولا کریم اے اللہ غزہ میں پانی کے لیے ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے پریشان ہیں، مگر ہر حال میں تیرے فیصلے پر راضی ہے. اے اللہ روئے زمین نے فتنوں کے اس دور میں ایسا ایمان کبھی نہیں دیکھا. اے مولا کریم کیسا ایمان اے اللہ ہر حال میں الحمدللہ کی ان کی زبان سے نکل رہا ہے. اے اللہ وہ ہمیشہ اتنی مصیبتوں کے باوجود تیرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. اے مولا کریم اے پروردگار عالم ان سچے پکے مومنوں پر اپنا فضل نازل فرما. اے اللہ قرآن کی برکت سے اے اللہ قرآن کے واسطے سے ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں. اے اللہ ان کے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے. اے اللہ حماس کے مجاہدین کی مدد فرما. اے مولا کریم اے اللہ ان کے سامنے لڑنے والوں کو اے اللہ ملیہ میٹ فرما. مولا کریم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے اللہ اس کا سما پیدا فرما. اے اللہ فضائے بدر پیدا فرما. ذی الجلال والاکرام اے پروردگار عالم ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے طلباء کو علم نافع عطا فرما، اساتذہ کو رونق درس عطا فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کو آباد و شاداب رکھ.